بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عقل کی غذا علم ہے۔ اب تجھے دیکھنا یہ ہے تو علم لے کہاں سے رہے۔ یہ بہت بڑا حساس سبجیکٹ ہے، اگر مسلمان اسی کو سمجھ جائے تو ہدایت پا جائے۔ یہ علم ہے جو تیرے عقل کو غذا دیتا ہے۔ اب دو طرح کے علوم ہیں، ایک علم اکتسابی ہے، ایک علم لدنی ہے۔ اب اگر میں نے علم اس سے لیا جس کا علم تھا تجربی، جو بار بار ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک رزلٹ دیتا ہے، تو اس کے علم میں خطا ہے۔ اگر اس کے علم میں خطا ہوگی، میں خطا والا علم لوں گا تو میری عقل میں بھی خطا پیدا ہوگی، تو پھر وہ لفظ جو میری زبان سے نکلیں گے وہ بھی لفظ خطاؤں سے بھرے ہوئے لفظ ہوں گے۔ جو عمل میرے وجود سے نکلے گا وہ عمل بھی خطاؤں سے بھرا ہوا عمل ہوگا۔ اب ایک علم ہے اکتسابی جس علم میں خطا کا امکان ہے۔ جو دنیا کے علوم ہیں، مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ پیناڈول کھائیے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا، اور 20 سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس گولی میں تو نقصان ہے، یہ کینسر دیتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں۔ پتا چلا دنیا جتنا علم دے رہی ہے وہ تجربے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ میں نے 20 سال جس انسان کو یہ چیز کھلائی تھی، مجھے تو آج پتا چلا اس کا نقصان ہے۔ فار ایگزامپل، آپ سب کے چہروں پہ ماسک لگا ہوا ہے اور 2 سال کے بعد ڈاکٹرز کہیں ماسک کی ہی وجہ سے کورونا بڑھا تھا۔ ہمارے تجربے نے ثابت کیا، مثال دے رہا ہوں، اتاریے گا مت، کہ ماسک کی وجہ سے کورونا بڑھا تھا، کیونکہ یہ بھی ایک علمی تحقیق ہے کہ انسان جب سانسیں لیتا ہے اس کے منہ سے thousands of بیکٹیریاز باہر نکلتے ہیں، اور وہ جب ہوا میں جاتے ہیں تو ہوا ان بیکٹیریاز کو مار دیتی ہے، اور بندہ جب ماسک لگاتا ہے بیکٹیریا وہیں کا وہیں پھنسا رہتا ہے۔ یعنی ہم نکالتے ہیں پھر انہیں بیکٹیریاز کو منہ میں اندر کھینچ لیتے ہیں۔ متعدد رپورٹس ہیں جس کو آپ کو ذکر کر رہا ہوں۔ تو دنیا کا جو علم ہے وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یہ کام کرو، 4 دن کے بعد کہے گا نہیں یہ کام نہ کرو، کیونکہ دنیا کے علم میں تجربہ ہے۔ تو عقل یہ کہتی ہے مجھے علم اس سے لینا تھا جس میں خطا کا امکان نہ ہو، تب جا کے مجھے صحیح رائٹ اور پاتھ اور راستہ ملے گا جہاں پہ مجھے خطا کا امکان نہ ہو۔ وہ علم کون سا ہے؟ میں کس سے علم لوں؟ تو اب آئی علم اکتسابی میں خطا کا امکان ہے۔ دوسرا علم ہے جسے کہا جاتا ہے علم لدنی، جو علم لدن کا ہے، جو علم پروردگار عالم کی طرف سے ہے، کیونکہ نہ وہ خطا کرتا ہے نہ اس کے علم میں خطا ہے۔ علم اکتسابی کہاں پہ حاصل کیا جاتا ہے؟ دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد پھر بھی اس میں امکان خطا ہوتا ہے، لیکن جو علم الہی ہے اس کی چھوٹی سی کڑی میں کئی مرتبہ مدارس میں بتا چکا کہ اللہ نے پہچان کے لیے پہلی سیڑھی اپنے علم کے تعارف کی کروائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ۔ یہ جو شہد کی مکھی ہے یہ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھی نہیں ہے، یہ نہ کیمبرج میں پڑھی نہ آکسفورڈ میں پڑھی ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ اور باشندہ جو یہ کہے کہ یہ شہد کی مکھی میں نے اسکول میں پڑھی ہے، کیونکہ جو علم لدنی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ علم جب بندے کو عطا کرتا ہوں بندے نے سوچا بھی نہیں تھا میں وہاں سے عطا کر دیتا ہوں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں وہاں سے اسے علم دیتا ہوں، اور وہ علم جب اس کے وجود میں آتا ہے پھر اس کے وجود میں خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ میں کسی نبی کی بات نہیں کر رہا، میں شہد کی چھوٹی سی مکھی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اسے میں نے علم دیا، اسے میں نے اپنی طرف سے علم دیا، اس کا علم اکتسابی نہیں تھا، یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھی تھی، یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی ہے لیکن میں نے اس کے وجود پہ وحی کی۔ اب انسان چلا جا تو مکھیوں کو دیکھ لے، جو شہد کی مکھیاں شہد بناتی ہیں، وہ چاہے پاکستان کی ہو، آسٹریلیا کی ہو یا افریقہ کی ہو، جب شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے اس کے چھتے میں ذرا برابر سائز کا فرق نہیں ہوتا۔ پاکستان میں بنائے یا انگلینڈ میں بنائے سائز وہی ہوتا ہے، یہاں والی بھی ویسا بنائے گی وہاں والی بھی ویسا بنائے گی۔ شہد کی مکھی کے بنانے میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، کیوں؟ وہ بنا کر بتا رہی ہے کہ مجھے سکھانے والا ایک ہے، مجھے پڑھانے والا ایک ہے، اور میری بنانے میں تجھے ذرہ برابر خطا نظر نہیں آئے گی، کیونکہ خطا اکتسابی علوم میں ہوتی ہے، علم لدنی میں خطا نہیں پائی جاتی۔ تو اب یہ بھی فرق نہیں ہے کہ ہزاروں بنانے والیاں ہیں چاہے کروڑوں بنانے والیاں ہوں، کیونکہ سکھایا خدا نے ہے تو ان کا عمل اور ان کا ایکٹ بھی بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب تجھے جملہ محمد و آل محمد سمجھ آتا ہے، ارے جسے خدا پڑھا دے وہ شہد کی مکھی خطا نہیں کر سکتی، اور جس مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو خدا سکھا دے
اس کے وجود سے تو خطاؤں کو کیسے تلاش کر سکتا ہے؟ لاکھوں شہد کی مکھیاں، کروڑوں شہد کی مکھیاں چھتے بناتی گئیں، شہد بناتی گئیں، لیکن کسی کے عمل میں تجھے تضاد نظر نہیں آیا۔ جو جیسا یہاں بنا رہی ہے وہ ویسا وہاں بنا رہی ہے، یعنی جسے خدا سکھا دے ان کا عمل ایک ہوتا ہے۔ اب محمد کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد۔ یہ مت دیکھنا کہ مرتضی ہے یا مجتبی ہے، یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ ان سب کا عمل ایک جیسا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھانے والا پروردگار عالم ہے، اور جسے خدا سکھا لے اس کے وجود میں ذرہ برابر خطا پائی نہیں جاتی۔ تو اے انسان، اگر تو بھی اپنے وجود کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو خطا والوں کے پاس نہ جانا، جنہوں نے 40 سال خطائیں کی۔ ایسوں کے پاس جانا جو جب پیدا ہوئے تو پھر بھی تسبیح الہی تھی،